وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وكما قال عليه الصلاة والسلام. اس باوقار اجلاس کے پروقار اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، جناب صدر عالی قدر، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین دینی بہنوں، یہ اجلاس بہت تیزی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف گامزن ہے اور انشاءاللہ عن قریب وہ شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہونے والی ہے جن کے انتظار میں ہم سب کئی مہینے سے دید و دل فرشراہ کیے ہوئے ہیں. آپ ذرا صبر سے کام لیں. میں بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس لیے مجھے جو وقت ملا ہے میں نے اپنے وقت کو 4 خانوں میں تقسیم کر کے یہ طے کیا ہے کہ مجھے آپ کے سامنے تقریر نہیں کرنی ہے، صرف 4 باتیں کہنی ہیں بس. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اور امانت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی طرف سے اور پورے علاقے کے علماء، ائمہ، ارباب علم و دانش اور بزرگان و نوجوان کی طرف سے اپنے رفیق اور بھائی جناب حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و ادب دارالعلوم دیوبند کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج وہ کام کر دکھایا جو کام برسوں سے ہمارے اس دیار میں نہیں ہوا تھا، اور وہ یہ کہ آپ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے محتمل اور شیخ الحدیث کو ہمارے درمیان لا کر کھڑا کر. یہ تاریخ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارنامہ عظیم کارنامہ ہے اور من جانب اللہ ہے. انہوں نے ارادہ کیا، مجھ سے بھی گفتگو ہوئی تھی، اللہ نے توفیق بخشی اور حضرت تشریف لے آئے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا قلبی لگاؤ، قلبی لگاؤ، علمی لگاؤ، روحانی لگاؤ دارالعلوم دیوبند سے تھا. ایک اور انشاءاللہ ہے وہاں کا محتمل اور شیخ الحدیث ہمارے درمیان ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. سبحان اللہ. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. اور خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر. مولانا مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی نے یہ کام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، ان کی پوری ٹیم، رفقا، اس آبادی کے لوگ اور ان کے تمام متعلقین کو اللہ
کو اپنی شاعر شان بہتر سے بہتر بدلا تھا. نوجوانان ملت، آج کا یہ اسٹیج جتنا معتبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ گنہگار خاکسار اور انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کا بھی رکن ہے اور اس کارواں کے ساتھ گرد کارواں کی حیثیت سے شریک ہے، اتنا معتبر اسٹیج وہاں ہوتا ہے اور پھر یہاں دیکھنے کو ملا ہے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں مستند علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. اس آبادی کے لیے خوش قسمتی ہے. بے شک بے شک کوئی شک نہیں. ہم اس اسٹیج سے بطور اعلانیہ آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے اولو الامر، دینی رہنما، دینی پیشوا کی باتوں کو مانیے، ماننے کا جذبہ پیدا کیجیے. اس لیے کہ دنیا جس رفتار میں چل رہی ہے اور نفرتوں کا طوفان اور خون و گوشت کی تجارت کی جو اس وقت روش قائم ہے، ضروری ہے ملت اسلامیہ پر کہ اپنے علماء، دینی پیشوا، منبر و محراب کی باتوں پر کان دھرے، اس پر عمل کرے اور زیادہ چون چرا تینوں کال پیٹ اور بٹ اور نیک اور لان سے پھینک. اور اگر یہ سمجھتی ہے کہ فلاں عالم دین میں یہ خامی ہے، وہ خامی ہے، وہ خامی ہے، یاد رکھیے خامیوں سے، نقائص سے اور عیوب سے پاک ہونا، معصوم ہونا، یہ زیادہ انبیاء کی صفت ہے. عصمت یہ انبیاء کی صفت ہے. روئے زمین کا بڑا سے بڑا ولی ہو، مرشد ہو، شیخ راہ ہو، وہ انسان ہے، خطا ہوگا، غلطیاں ہوں گی. اگر ہم نے ان کی کمی پر نظر رکھی اور خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ہم نعوذ باللہ یہود و نصارہ کی طرح ذلیل اور گمراہ ہو جائیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امام صدیق اکبر جیسا بالکل پاک صاف اور بالکل جیسے کہ بھائی کے طرح ویسا ہو. ہمارا امام فاروق اعظم کی طرح ہو، ہمارا امام سیدنا عثمان غنی کی طرح اور سیدنا حضرت علی کی طرح. بے شک جذبہ اچھا ہے، چاہت اچھی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. زمانہ جیسے جیسے دور نبوت سے آگے بڑھتا جائے گا اور دور ہوتا جائے گا، ورا تقویٰ میں کمی آتی جائے گی. لیکن جس دور میں جیسا عالم ہو اسی کی اتباع اور جائز باتوں میں اس کی اطاعت لازم و ضروری ہے. مانا کہ امام چاہتے ہو کہ صدیق اکبر جیسا ہو، بے شک ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو مقتدی کو بھی تو کم سے کم فاروق اعظم جیسا ہونا چاہیے. امام چاہتے ہو کہ فاروق اعظم جیسا ملے، بے شک ملے، مقتدی کو عثمان غنی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس پھیرے میں پڑھنا چھوڑ دیجیے، اپنے علماء کی بات مانیے اور یاد رکھیے وہ لوگ جو باطل پر ہیں، جو ناحق پر ہیں، کفر پر ہیں، جو شرک پر اور غراستوں کی اور آرائشوں کے دلدل میں ڈوبے جا رہے ہیں، ان کا یقین اور ان کا اعتماد اتنا پختہ ہے کہ ان کے ہیڈ کوارٹر سے ایک پیغام پہنچتا ہے اور ان کے تمام فالوورز یہ نہیں دیکھتے کہ پیغام دینے والا کون ہے، اس کی باتوں پر چاہے وہ حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، سبھی عمل کر رہے ہیں. اور ہمارا عالم دین منبر و محراب سے، قرآن کے حوالے سے اور آقا کے فرمان کے حوالے سے گفتگو
کر رہا ہے لیکن اس میں پس و پیش ہے، دایاں بایاں آگے پیچھے. میرے خیال سے یہ سموتا سمیعنا واطعنا جو اس امت کا احساس ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے، یہ جذبہ اس کے خلاف ہے. اس لیے اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے پیشواؤں کی قدر کریں، اور یاد رکھیے کہ زندہ قومیں ہمیشہ زندگی کے ساتھ دنیا میں رہتی ہے، بزدلی کے ساتھ دنیا میں رہنے کا کسی بھی معتبر قوم کو حق نہیں. میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، ہم خیر امت ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، اور ہمیں سعادت اور فخر حاصل ہے کہ ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں. ہمیں بزدلی کے ساتھ نہیں، زندہ دلی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جینا ہوگا، زندہ رہنا ہوگا، اور ایمان پر قائم و دائم رہنا ہوگا. دائیں بائیں سے، مشرق و مغرب سے جو خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی. یاد رکھیے کہ حالات کی کشیدگی صاحب ایمان کے درجہ ایمانی، درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو پدمردہ اور بزدل کرنے کے لیے نہیں. کیا غزوہ بدر کے وقت سے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا غزوہ خندق اور بدر ہونے اور تبوک سے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، وہ تو بہت دور کی بات ہے. جب تاتاریوں کا یلغار ہوا اور تاتاریوں نے بغداد میں قتل عام شروع کیا، تو دنیا یہ کہتی تھی کہ اب روئے زمین پر کوئی صاحب ایمان باقی نہیں رہ سکے گا. لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ دین کو، ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو، دینی احکام کو غالب کر کے ہی رہے گا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت خندقن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اے ایمان والو، حوصلہ پیدا کرو، جرأت پیدا کرو، ایمان میں حرارت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو، بزدل نہ بنو، پژمردہ نہ بنو. حالات کی ستم لڑی پیچھے اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اور یاد رکھو کہ جس قوم نے پوری دنیا میں ہڑکمب مچا دیا تھا، تاتاریوں نے ادھر سے ادھر لوگوں کے قبلے درست کر دیے تھے، اللہ کی مشیت ہوئی تو علامہ کا بہت مشہور شعر ہے کہ ہے آیا یونس تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یونس تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سن. حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، اور یاد رکھیے کہ اس ملک میں 47 کے جو حالات آئے اور 1947 کے وقت علماء کرام کا جو قتل عام ہوا، حاضرین آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے تھی، رہنی چاہیے. لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید عظمت اسلام کا یہ روشن شمع بجھ جائے گا اور اسلام کی روشنی ختم ہو جائے گی، لیکن اسی ظلمت کی پوچھ سے ایمان اور دین کی حفاظت اور احکام کے احیا اور بقا کے لیے جو ادارہ قائم ہوا دارالعلوم دیوبند، کہ آج اس کی پوچھ سے دارالعلوم قاضی پورا نائب شکل بھی قائم ہوگا. یقین رکھیے، اعتماد کو مضبوط کیجیے، اپنے آپ کو پختہ کیجیے، اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیجیے. حالات ایسے بد سے بدتر ہو اور مسلمان شراب پیے، حالات بد سے بدتر ہو، نوجوان جواری بنے، حالات بد سے بدتر ہو اور مسلمان شادیات کی تقریبات میں حرام خوری کریں اور کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اگر اسلام اسی کا نام ہے
کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. کیا شرابی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا جواری مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا بدکار مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا جھوٹا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے میاں، جو شرابی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو مسلمان ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا. فرمایا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بدکار ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ بدکار نہیں ہوگا. بے شک. اس لیے خبروں کو پڑھ کر، سوشل میڈیا پر دیکھ کر رجوع اللہ کیجئے اور اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ اگر حالات یہاں ایسے ہو گئے تو ہم ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اس کی کسی نے فکر کی یا نہیں کی؟ اسی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج کا یہ اسٹیج آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ واویلا مچانے والے جری لوگ نہیں ہوتے، حالات سے سمجھو بزدل ہونے والے اور پزمردہ ہونے والے زندہ قوم نہیں ہوتی. مومن ہیں ہم زندہ قوم ہیں اور حالات ہمیشہ زندہ قوموں پر آتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ نفرتوں کا طوفان ایک طوفان ہے اور طوفان میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طوفان آتا ہے اور سر سے گزرتا ہے. تیسری بات یہ ہے نوجوانوں، ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جن کے یہاں ساری چیزوں کا بجٹ ہے، مکان کا، دکان کا، عیش و عشرت کا، لگژری لائف جینے کا، صوفہ لگانے کا، لگژری بیڈ لگوانے کا، ساری چیزوں کا بجٹ ہے تاکہ ہماری زندگی لگژری بن جائے اور ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کا اور ایجوکیشن کا کوئی بجٹ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہزاروں کے اس مجمع میں کھڑے ہو کر اتنے علماء کے ساتھ مانا میں گنہگار ہوں، لیکن یہ لوگ تو نیک لوگ ہیں. اتنے لوگوں کے سامنے ہے، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ 2023 میں ہم نے ایجوکیشن کے لیے یہ بجٹ بنایا ہے کہ اس دفعہ تعلیم پر ہم کو اتنا خرچہ کرنا. ہمارا مقابلہ دنیا کی وسیع ترین عداوت رکھنے والی قوم یہود سے، نصارہ سے، مشرکین سے، مذہبین سے، اور ہم تعلیم کو خیراتی بنا دیں اور مری بکری اللہ کے نام پر دان کرنے کا مزاج رکھ لیں. اور ہماری تعلیم کی انتہا اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ٹیچر کی نوکری مل جائے، مدرسہ بورڈ میں دھکا مکی کر کے کسی طرح سے بحالی کرائے. یہی ہماری سوچ ہے، یہی ہماری فکر ہے. اگر یہی فکر ہے تو ذلت و رسوائی، مار کھانا، پٹنا یہ ہمارا مقدر ہے، یہ بھی اللہ کی فیصلہ ہے. اے لوگوں، نوجوانوں، آپ اس اسٹیج اور اس اجلاس کے اس پیغام کو اپنے قلب و جگر میں بسا کر لے جائیے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں، اگر اس ملک میں عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عظمت و سطوت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اپنی نسل کو اسی وقار کے ساتھ زندہ رہنے دینا چاہتے ہیں تو یہ کمپٹیٹیو ایجوکیشن کا دور ہے. ہر حال میں اپنے بچوں کو کوالٹی کا ایجوکیشن دلانا ہوگا اور اپنے بچوں کو ان کرسیوں پر بٹھانا ہوگا جن کرسیوں پر بیٹھ کر لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ جب کیڑے مکوڑے کھانے والے لوگوں کے بچے
بچے ان کرسیوں پر پہنچ سکتے ہیں تو کیا غلامان مصطفیٰ کے بچے IAS IPS اور ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنٹسٹ نہیں بن سکتے؟ بالکل قسمتی تو یہ ہے مولانا کہ تو ہی ناگا چند کلیوں پر تناؤ کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تن لیے دامادی ہے۔ ہمارا بھائی یہی سمجھتا ہے کہ کسی ہوٹل میں مینیجر ہو جائیں اور کسی اسکول میں ٹیچر ہو جائیں اور کسی بورڈ کے مدرسے میں دھکا دھکی کر کے بحال ہو جائیں تو ہم ہی ایجوکیٹڈ ہیں اور ہم ہی تعلیم یافتہ ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ہمیشہ کے امتحان اور بھی ہے۔ جناب دنیا آگے بہت ہے۔ اگر نارائن پور کے لوگ، اگر نذرہ محمد آباد کے لوگ، اگر ہمارے نبویہ کے لوگ، اگر رام نگر کے لوگ یہ طے کر لیں، اتنے علماء کے درمیان یہ گناہگار خاکسار زبان دیتا ہے، اگر آپ سب طے کر لیں کہ آنے والے 10 سالوں میں مجھے اپنی آبادی سے 10 IAS بنانے ہیں، 10 ڈاکٹر بنانا ہے، تو میں اللہ کی ذات سے یقین دلا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ضرور بنیں گے۔ کوالٹی موجود ہے، صرف مہمیز کرنے کی ضرورت ہے، چنگاری موجود ہے، ہوا دے کر شعلہ جوالا بنانے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ آج بھی ہمارا ہے، کل بھی ہمارا ہوگا۔ اور یاد رکھو میرے دوستو کہ ملک ہندوستان میں جو نفرتوں کی سیاست ہے، ہم اس طوفان کا خاتمہ ایجوکیشن کے تلوار سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں تعلیم قاضی پورہ کے ذریعے ہو، تعلیم اور مدرسے کے ذریعے ہو، مکتب کے ذریعے ہو یا اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی کے ذریعے ہو، ہمیں تعلیم سے نفرت نہیں ہے۔ کیا ہم سب انشاءاللہ آج کے اس اجلاس میں اپنے اتنے قائدین کے درمیان عزم کرتے ہیں کہ ہم ہر حال میں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے، اس لیے دلائیں گے تاکہ قوم باعزت طریقے سے اس ملک میں زندگی بسر کر سکے اور ملک کا نام روشن کر سکے؟ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ بھائی اگر دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرا وقت ختم ہوا اور میں پیشے سے قاضی ٹھہرا، اس لیے میں اپنے اوپر ظلم کا الزام نہیں لینا چاہتا۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ جو